کشمیر ایک زخم جو اب بھی ہرا ہے۔ کشمیر جہاں کبھی آزادی کے نغمے گونجتے تھے، جہاں چنار کے درختوں کے سائے میں بچے ہنستے کھیلتے تھے، جہاں دریا سکون کا گیت گاتے تھے، مگر آج وہی کشمیر بارود کی بو میں ڈوبا ہوا ہے۔ ظلم اور بربریت کے سائے میں سسک رہا ہے۔ یہاں ہر روز لاشیں گرتی ہیں، یہاں ہر لمحہ خون بہایا جاتا ہے۔ ہندوستان ظلم کس انتہاس پہ ہر طرح زیادہ ظلم تو زیادتی قشر پہ کران سو، لیکن بس سلام کران قشرن کہ تم ون تہ ڈٹت تحریک آزادی خاطر اور پریت کنچ قربانی دِوان۔ انشاءاللہ العزیز اس روزو قربانی دِوان توتین یوتین کشمیر آزاد گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ۔ مال جان اولاد ہر طرح کی قربانی کر اس پیش، اور انشاءاللہ آئندہ روزو اس قربانی دِوان۔ یہاں ہر گھڑی آزادی کی پکار کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے اور ان کی شناخت چھین لی گئی۔ آج کشمیر دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی بن چکا ہے، جہاں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی ایک خطے کے لوگوں پر قابض ہیں۔ Kashmir is the largest armed zone in the whole world. I request the United Nations, I request the international community, please to intervene because there are human rights violations happening in Kashmir. یہاں ہر دروازہ، ہر گلی، ہر چوراہا بندوقوں کے سائے میں ہے۔ یہاں سڑکوں پر بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی رہتی ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے۔ یہاں دروازے رات کے اندھیرے میں توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہاں 40,000 سے زائد کشمیری خواتین کی عزتیں پامال کی جا چکی ہیں۔ اسی بڑے بے بس لوگ ہیں۔ ایک دن میرے کولوں میری بھتیجی چاہ کھڑی تے اساں بڑی تلاش کرنے تو بعد جدوں کہ کس وچ بچی ملی ہے، اس بچی نو اساں آندا گھر تے اس بچی دی حالت دیکھن جوگی نہیں سی۔ اس بچی نال بڑا تشدد ہویا سی۔ اسی بڑے مجبور بے بس لوگ ہیں۔ عورتاں نال بڑا بے حرمتی ہوندی ہے، اساں عزتاں نو پامال کرنے۔ یہاں 1 لاکھ سے زائد کشمیری نوجوان شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہاں ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس ظلم کے شکنجے میں ہے۔ یہاں نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں انسانوں کے چہروں پر چھرے مارے جاتے ہیں۔ 2016 میں بھارتی فوج نے پیلٹ گنز کا استعمال شروع کیا، جس سے ہزاروں کشمیریوں کی بینائی چھین لی گئی۔ یہاں ماؤں کی کوکھ اجاڑ دی جاتی ہے۔ یہاں مساجد ویران کر دی جاتی ہیں اور پھر دنیا انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہے۔ ہماری اس مسجد میں 3 منزل بری پڑی ہوتی ہے، لیکن آج دیکھیے 10 یا 12 آدمی تھے ہماری مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں کرفیو لگایا گیا ہے۔ جو حکومت ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو پوری دنیا کو معلوم ہے۔ ہمارے معصوموں کو قید کیا کہ مسلم ممالک کے بڑے بڑے حکمران ہیں، ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ بات کر دیجیے، ہمارے جو حق کے ادارے جو ہے، حق ہمارا ہے، ہمیں لوٹا دیجیے، اور ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر جو ذاتی ہو رہی ہے اس کو بند کریے، مہربانی کریے۔ ظلم کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن مٹ ہی جاتا ہے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن فنا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بستی جہاں شہیدوں کا لہو بہایا جا رہا ہے، یہی بستی آزادی کا سورج بھی دیکھے گی۔ یہ ظلم، یہ جبر، یہ خون ریزی کبھی ان کی آواز کو دبا نہیں سکتی، کبھی ان کے حوصلے کو توڑ نہیں سکتی۔
लेके रहेंगे। हम के दुश्मन सुन लें, आज कश्मीर मकबूजा जरूर है मगर थका नहीं। बहुत करीब है वो दिन जब इसकी हसीन वादियों में आजादी का सूरज तलू होगा। बहुत करीब है वो दिन जब आजादी की धूप से जिंदगी एक बार फिर जी उठेगी। दुनिया चाहे कुछ कर गुजरे, जब तलक एक भी कश्मीरी जिंदा है, इसकी सांसों में महकता ईमान रहेगा, इसके सीने में धड़कता पाकिस्तान रहेगा। कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को हर पाकिस्तानी अपने दिल पे महसूस करता है। Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. मुश्किलात के तूफान हो या राह में हायल रुकावटें, तारीख गवाह है, पाकिस्तान हर हाल में, हर रंग में कश्मीर के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा।